کلپ نمبر 631۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 3 سے 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ترجمہ: تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو جلد وہ جان لیں گے۔ ذرہم، انہیں چھوڑ دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے کھا لیں، اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان، اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے غافل کیا ہوا ہے۔ ان قریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر وہ کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہو گئے۔ لمبی امید کی حقیقت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی حرص اور اس پر اوندھے منہ گر جانا۔ نمبر 2، دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا۔ لمبی امید رکھنے کی مذمت۔ کثیر احادیث میں لمبی امیدیں رکھنے اور دنیا کی طلب میں مشغول ہو جانے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 4 احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی 2 باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نمبر 1، دنیا کی محبت میں۔ نمبر 2، امیدوں کی درازی میں۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر 2 باتوں کا زیادہ خوف ہے۔ نمبر 1، خواہشات کی پیروی کرنا۔ نمبر 2، لمبی امید رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی امیدیں رکھنے اور محض دنیا کی طلب میں مشغول رہنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون۔ ترجمہ: اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ وما اہلکنا من قریہ، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی طرح مکہ کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ ما تسبق من امت اجلها
کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کی ہلاکت کا جو وقت معین کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہلاک ہوگا. اس معین وقت میں سے کوئی گروہ نہ آگے بڑھ سکے گا نہ پیچھے ہٹ سکے گا.